الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب بہار شریعت سے رمضان کے فضائل و مسائل کا یہ درس جاری ہے۔ آج انشاءاللہ چاند کے مسائل آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، چاند دیکھنے کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی 30 پوری کرو۔ یعنی چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کرنا ہے اور چاند دیکھ کر کے افطار کرنا ہے، اور اگر بارش ہوئی ہے یا ابر آلود ہے یا بادل گرے ہوئے ہیں، چاند نظر نہیں آیا تو پھر 30 کی گنتی پوری کرنی چاہیے۔ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے۔ شعبان کا چاند، رمضان کا چاند، شوال کا چاند، ذی قعدہ کا چاند اور ذی الحج کا چاند۔ شعبان کا اس لیے کہ رمضان کا چاند دیکھتے وقت اگر ابر چھائے ہوئے بادل گئے یا غبار ہے تو پھر شعبان کے چاند اس نے دیکھا تھا 30 دن پورے کر کے پھر رمضان کے شروع کرے، یعنی رمضان کا روزہ شروع کرے۔ شعبان کی 29 کو شام کے وقت چاند دیکھیں، دکھائی دے تو کل روزہ رکھیں، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کا مہینہ شروع کریں۔ شعبان کی 29ویں شام کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر چاند دکھ جاتا ہے تو پھر دوسرے دن سے روزہ رکھیں، اور اگر نہیں دکھتا ہے تو پھر شعبان کا 30 دن پورا کر لیں، پھر اس کے بعد روزے شروع کریں۔ جو شخص علم حیات جانتا ہے، اس کا اپنے علم حیات کے ذریعے سے کہہ دینا کہ آج چاند ہوا یا آج چاند نہیں ہوا کوئی چیز نہیں، اگرچہ وہ عادل ہو، اگرچہ کئی شخص ایسا کہتے ہو کہ شرع میں چاند دیکھنے یا گواہی سے ثبوت کا اعتبار ہے۔ یعنی کوئی بہت زیادہ علم والا ہے، علم فلکیات سے جانتا ہے، علم حیات جانتا ہے، اور یہ اپنے علم کی بنیاد پر یا سائنس کی بنیاد پر اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آج چاند ہوا تو یہ لائق اعتبار نہیں، یا وہ کہتا ہے کہ آج چاند نہیں ہوا تو ایسے لوگوں پر اعتبار نہیں ہوگا۔ جس شخص عادل نے رمضان کا چاند دیکھا اس پر واجب ہے کہ اسی رات میں شہادت ادا کر دے، یہاں تک اگر لونڈی یا پردہ نشین عورت نے چاند دیکھا تو اس پر گواہی دینے کے لیے اسی رات میں جانا واجب ہے۔ یعنی جو شخص عادل ہے رمضان کا چاند دیکھا تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ شہر میں جو قاضی ہیں یا جو امام صاحب ہیں ان کے پاس جا کر کے چاند کی گواہی دے، شہادت دے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر لونڈی ہے، مطلب کوئی غلام ہے، تو وہ اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ پردہ نشین خاتون ہے، اس نے چاند دیکھا تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ جانا چاند کی گواہی دے، اس پر چاند کی گواہی دینا، جا کر کے دینا یہ واجب ہے۔ جس کے پاس رمضان کے چاند کی شہادت گزری اسے یہ ضروری نہیں کہ گواہ سے دریافت کرے کہ تم نے کہاں سے دیکھا اور وہ کس طرف سے تھا، کتنے اونچے پر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کوئی شخص آ کر کے رمضان کے چاند کی شہادت دے رہا ہے تو اب وہ جو گواہی لے رہا ہے وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے کہاں سے دیکھا، کدھر دیکھا، کیسا تھا اور کتنے اونچائی پر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ ضروری نہیں کہ اس طرح سے پوچھے، مگر جب اگر کوئی مشتبہ شخص ہے کہ خصوصاً عید کے چاند کے لیے لوگ خواہ اڑا بھی دیتے ہیں، تو ایسے موقع پر کوئی مشتبہ ہے تو پھر اس سے قاضی مطلب اس طرح سے سوال و جواب کر سکتا ہے۔ گاؤں میں چاند دیکھا اور وہاں کوئی ایسا نہیں کہ جس کے پاس گواہی دے تو گاؤں والوں کو جمع کر کے شہادت ادا کرے، اور اگر یہ عادل ہے تو لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ یعنی گاؤں میں چاند دیکھے، اب گاؤں میں اگر کوئی قاضی نہیں ہے تو پھر گاؤں والوں کو جمع کر لے
اور جس نے چاند دیکھا ہے وہ عادل ہے، عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، وہ عادل ہے، تو پھر اس کے بعد لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ کسی نے تو خود چاند نہیں دیکھا مگر دیکھنے والے نے اپنی شہادت کا گواہ بنایا، تو اس کی شہادت کا وہی حکم ہے جو چاند دیکھنے والے کی گواہی کا ہے، جبکہ شہادت علی الشہادہ کے تمام شرائط پائے جائیں۔ ابھی کسی دوسرے شخص نے چاند دیکھا، وہ آ کر کے ہمارے پاس گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اب ہم کو شہادت مل گئی اور شہادت علی الشہادت کے تمام شرائط پائے گئے، تو پھر اس کے بعد میں اس کا گواہ بن جاؤں گا، پھر وہ شہادت کا اعتبار بھی ہوگا کہ وہ شہادت علی الشہادت ہوگی، پھر جا کر کے کسی قاضی کے پاس آگے دی جائے۔ یعنی جیسے بمبئی میں چاند ہوا، وہاں پر یہاں سے گئے کچھ لوگ، جن لوگوں نے چاند دیکھا تھا ان سے ملے، تو ان لوگوں نے شہادت دی بھیونڈی والوں کو۔ اب بھیونڈی والے شہادت لے کر کے وہ واپس بھیونڈی آئے، بھیونڈی کے قاضی کو دیے، تو یہ شہادت علی الشہادت ہے، تمام شرائط پائے گئے، تو اس طرح سے بھی چاند کا اعلان کیا جائے۔ ایک جگہ چاند ہوا تو وہ صرف وہیں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے ہے، مگر دوسری جگہ کے لیے اس کا حکم اس وقت ہے کہ اس کے نزدیک اس دن تاریخ میں چاند ہونا شرعی ثبوت سے ثابت ہو جائے۔ ایک جگہ چاند ہوا تو وہ صرف وہیں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے، چاند ایک ہی ہے، تمام دنیا والوں کے لیے ایک ہی ہے، مگر کسی دوسرے شہر میں چاند دیکھا لوگوں نے اور یہاں پہ نہیں دیکھا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے گواہی بھی نہیں آئی، شرعی ثبوت بھی نہیں ملے، تو پھر یہاں پہ گواہی نہیں گزری، گویا یہاں پہ چاند نہیں ہوا۔ یعنی شرعی ثبوت اور شرعی شہادت مل جانی چاہیے۔ اسی طرح تار یا ٹیلی فون سے رؤیت ہلال نہیں ثابت ہو سکتی، نہ بازاری افواہ اور جنتریوں اور اخباروں میں چھپا ہونا کوئی ثبوت ہے۔ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ 29 رمضان کو بکثرت ایک جگہ سے دوسری جگہ تار بھیجے جاتے ہیں کہ چاند ہوا یا نہیں، اگر کہیں سے تار آ گیا تو بس لو یہ عید آ گئی، یہ محض ناجائز و حرام ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ تار یا ٹیلی فون کے ذریعے، یعنی فون پر اگر کوئی گواہی دیتا ہے تو یہ گواہی نہیں مانی جائے گی۔ بنفس نفیس جس نے چاند دیکھا ہے وہ قاضی شرع کے پاس گواہی دے آ کر کے، تو اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل شریعہ پر سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔